بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند تقریباً 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ سلسلے وار جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اور اس ضمن میں تشریح کے ساتھ مختصر سے مسائل بھی بیان کیے جائیں گے تاکہ آپ کے اور ہمارے سمجھنے میں آسانی ہو اور احکام شریعت سے ہم واقف ہو کر ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک نیا عنوان شروع ہو رہا ہے، ابواب الفتن، حدیث نمبر 2239۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث۔ حدثنا احمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابي امامة بن سهل بن حنيف ان عثمان بن عفان اشرف يوم الدار فقال انشدكم بالله تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: زنا بعد احصان او ارتداد بعد اسلام او قتل نفس بغير حق فقتل به فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في اسلام ولا ارتدت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله فيما تقتلوني۔ وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس هذا حديث حسن، وروى حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد هذا الحديث ورفعه، وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فوقفوه ولم يرفعوه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ فتن کا بیان۔ فتنتن کی جمع ہے فتن، آزمائش، مختلف قسم کی آزمائش ہو سکتی ہے، تو یہ فتنوں کا بیان ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر دریافت کیا کہ فتنے سے کیا مراد ہے۔ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری رازوں کی خبر دی ہے۔ رازدار صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منافقوں کا بھی علم تھا، حضور نے بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر دریافت کیا کہ میرے جو عمال ہیں، نگران کار ہیں، حکومتی عہدوں پر جو فائز ہیں، ان میں کوئی منافق تو نہیں ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کی نشاندہی کی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو معزول کر دیا، نکال دیا، ہٹا دیا اس عہدے سے۔ تو ایک مرتبہ بلا کر پوچھے کہ فتنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آدمی کا فتنہ اس کے اہل و عیال میں ہے، آزمائش میں پڑتا ہے انسان۔ جب تک غیر شادی شدہ ہوتا ہے تو ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، ذمہ داری آ جاتی ہے تو آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ نان نفقے کی ذمہ داری آتی ہے، عائد ہوتی ہے، اور مختلف چیزوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، بیماریوں کا اور مسائل کا، مصائب کا، پریشانیوں کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تم سے اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سمندر کی موج کی طرح موزن ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اس فتنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ فتنہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس فتنے کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند ہے۔ تو حضرت عمر نے دریافت فرمایا کیا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر تب تو وہ قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ دروازہ اگر کھولا گیا تو بند کیا جانے کا امکان ہے، بند کیا جا سکتا ہے، گنجائش ہے، لیکن توڑ دیا گیا تو اب کوئی گنجائش اس کے بند کرنے کی نہیں ہے۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں کا آغاز ہوگا اور مسلمانوں کی تلواریں ایک دوسرے کے لیے اٹھیں گی، اور وہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رہنے کی وجہ سے ایک رعب و دبدبہ تھا، اور منافقوں کو اور اسلام دشمن طاقتوں کو اپنی کارستانی کا موقع نہیں تھا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے فتنہ اور فساد شروع ہو گیا، منافقوں کو اور اسلام کے دشمنوں کو موقع مل گیا، جس کی وجہ سے فتنوں کا باب دروازہ کھل گیا اور توڑ دیا گیا، اور مسلسل فتنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے فتنوں کا بیان کہ مسلمان کا خون صرف 3 باتوں کی وجہ سے حلال ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا، مار ڈالنا، صرف 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی گئی تو اس وقت مسلمان کا خون حلال ہے، اس وقت وہ مباح الدم ہو جاتا ہے۔ حضرت امامہ بن سہل بن حنیف فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن گھر میں محصور تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ پیش آیا، انتہائی دردناک شہادت تھی آپ کی بھی۔ جس وقت آپ کو گھر میں محصور کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، آپ کو گھیر لیا گیا، اس وقت آپ چھت پر چڑھے اور چھت پر سے جھانک کر فرمایا، جو لوگ آپ کے گھر کا محاصرہ کیے تھے، گھیر لیے تھے اور آپ کو شہید کرنے کی سازش رچے تھے، آپ نے چھت پر چڑھ کر اپنے مکان کی ان لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، کیا تم جانتے ہو، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا خون صرف 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کے پائے جانے کے وقت حلال ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد زنا کا ارتکاب، کوئی شادی شدہ ہوتے ہوئے اگر زنا کرے تو اس کو قتل کرنا ہے، اور اسلام کے بعد نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو جائے، اگر کوئی دین اسلام قبول کرنے کے بعد دین اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، بے دین ہو جائے تو اس کا قتل حلال ہے۔ اور ناحق قتل کرنا، ناحق قتل اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے تو قاتل مسلمان کو مقتول مسلمان کے بدلے قتل کر دیا جائے گا۔ ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر پائی جائے تو اس وقت مومن کا قتل حلال ہے۔ اللہ کی قسم میں نے نہ تو زمانے جاہلیت میں زنا کیا اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کے بعد دین اسلام سے نہیں پھرا، اور نہ ہی کسی ایسے نفس کو قتل کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، پس تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ حدیث پیش کیے کہ جو شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کا ارتکاب کرے، یا مسلمان ہونے کے بعد دین اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، بے دین ہو جائے، یا پھر کسی نفس کو ناحق قتل کر دے، تب اس کا قتل کرنا حلال ہے۔ تو کیا ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات میرے اندر ہے؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد تو بہت دور کی بات ہے، میں زمانے جاہلیت میں بھی جب برائی عام تھی، لوگ شراب پیتے تھے، علانیہ برائی کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، اس وقت بھی میں اس فعل شنی سے، اس قبیح فعل سے محفوظ رہا اللہ کی توفیق سے، یعنی اس برے کاموں اور گندے کاموں سے دور رہا۔ زمانے جاہلیت میں بھی میں زنا نہیں کیا اور اسلام لانے کے بعد بھی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد کبھی میں دین سے نہیں پھرا، دین اسلام پر میں ثابت قدم ہوں آج تک بھی، اور پھر میں کسی کو قتل بھی نہیں کیا ناحق، تو پھر کیوں تم میرے قتل کے در پہ ہو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ ایک روایت کے مطابق سب نے کہا ہاں آپ صحیح فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے انہوں نے اقرار کیا کہ آپ جو کہتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے۔ اس باب میں ابن مسعود، عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے، حدیث حسن ہے۔ حماد بن سلمہ نے یحییٰ بن سعید سے اس حدیث کو مرفوعاً روایت کیا، اور یحییٰ بن سعید قطان اور کئی دوسرے راویوں نے سے یحییٰ بن سعید سے موقوف روایت کیا ہے، مرفوع روایت نہیں کیا۔ یہ حدیث کئی سندوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی۔ حدیث نمبر 2240، باب ماذا فی تحریم الدماء والاموال۔ حدثنا حناد حدثنا ابو الاحوص عن شبیب بن غرقدة عن سلیمان بن عمرو بن الاحوص عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی حجۃ الوداع للناس ای یوم ھذا قال یوم الحج الاکبر قال فإن دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمۃ یومکم ھذا فی بلدکم ھذا الا لا یجنی جان الا علی نفسہ الا لا یجنی جان علی ولدہ ولا مولود علی والدہ الا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِّسَ أَن يُعْبَدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي مَا تُحَقِّرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ۔ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَخُدَيْمِ بْنِ عَمْرٍ السَّعْدِيِّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَى الزَّائِدَةُ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ نَحْوَهُ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ۔ جان و مال کی حرمت کا بیان۔ ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی جان اور ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بے عزتی نہ کرے اور اس کو قتل نہ کرے اور اس کا مال ہڑپ نہ کر جائے ناجائز طریقے سے۔
حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ اپنے والد عمر بن احوص سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو آج کون سا دن ہے؟ تو یہ بتانے کے لیے، حرمت بتانے کے لیے، حالانکہ حضور کو معلوم ہے کون سا دن ہے، پوچھا کرتے تھے صحابہ سے، کیوں؟ تاکہ ذہن نشین ہو جائے، ان کے بھی ذہن میں رہے۔ اور پھر صحابہ اللہ و رسولہ عالم فرماتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضور کوئی اور نئی بات بیان فرمائیں گے، معلوم رکھتے ہوئے جب پوچھ رہے ہیں تو صحابہ نے عرض کیا کہ حج اکبر کا دن ہے آج، تو آپ نے فرمایا بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کا دن اس شہر میں حرام ہے۔ دن بھی حرمت والا ہے، شہر بھی حرمت والا ہے، مقام بھی حرمت والا ہے، ایسے ہی ایک مومن کا مال، اس کی عزت اور اس کی آبرو اور اس کی جان دوسرے مومن پر حرام ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کا دن اس شہر میں حرام ہے۔ سن لو، آگاہ ہو جاؤ، انسان کے جرم کا وبال اسی پر ہے۔ جو جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اپنے نفس کے لیے ہی گڑھا کھود رہا ہے، اس کا وبال اسی کو ہوگا۔ یعنی جو جرم کرے گا اسی کو سزا دی جائے گی، جو گناہ کرے گا اسی کو عذاب دیا جائے گا۔ تو گناہ کرنے کا وبال، گناہ کرنے کی سزا کسی اور کے سر پر نہیں ہوگی بلکہ گناہ کرنے والے کو ہی اسے بھگتنا پڑے گا، اسی لیے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ سن لو، انسان کے جرم کا وبال نہ اس کی اولاد پر ہے اور نہ باپ پر ہے۔ جو جرم کرے گا، جو گناہ کرے گا اسی کو سزا دی جائے گی، اس کی اولاد کو اس کی سزا بھگتنی نہیں پڑے گی اور نہ ہی اس کے باپ کو، یعنی اس کے والد کو بھی اس کی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ ہر ایک شخص کو اس کے جرم کی سزا اسے ہی دی جائے گی۔ آگاہ ہو جاؤ، شیطان اس بات سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے کہ تمہارے اس گھر میں اس کی پوجا کی جائے گی، اس کی عبادت کی جائے گی۔ شیطان کو اب یہ امید نہیں ہے کہ مکے میں، مدینے میں مقدس مقامات جو ہیں حرمین میں شیطان کی پرستش ہوگی، بتوں کی عبادت ہوگی، اب اس کو یہ امید نہیں رہی۔ البتہ لیکن تم اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال میں اس کی اطاعت کرو گے، وہ اس پر راضی ہو جائے گا۔ شیطان کی اطاعت معمولی کاموں میں تم، یعنی بعض اعمال کو تم حقیر سمجھو گے، اس کی اطاعت ہوگی، فرما برداری ہوگی، جن اعمال کو تم حقیر سمجھو گے اس پر وہ راضی ہو جائے گا۔ یعنی ایک مومن کسی عمل کو معمولی سمجھ کر ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا تو شیطان خوش ہو جائے گا۔ اسی لیے غالباً امام باقر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کو نیکی میں چھپا دیا ہے، لہٰذا کسی چھوٹی اپنی خوشی کو، اپنی رضامندی کو اللہ نے نیکیوں میں چھپا دیا ہے، لہٰذا کبھی بھی کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، چھوٹا کام مت سمجھو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہو جائے۔ جیسا کہ غالباً مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک جگہ ایک راستے میں درخت کی ایک شاخ، ایک ڈالی راستے میں آ گئی تھی، لوگوں کو گزرنے کے لیے تکلیف ہو رہی تھی، لوگوں کے لیے مشکل کا سبب بن گئی تھی۔ ایک شخص نے اس ڈالی کو کاٹ کر راستہ صاف کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان، کوئی بڑا کام نہیں ہے، بس راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت ہی فرما دی۔ اور ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک زانیہ فاحشہ عورت ایک جنگل سے گزر رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا، انتہائی سخت گرما کا موسم تھا، اس کو پیاس لگی، ایک کنویں کے پاس قریب جب پہنچی تو کنویں میں اتر کر پانی پی۔ جب باہر نکل کر دیکھی تو ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، زبان باہر نکالا اور شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو اس کے دل میں رحم آ گیا اور وہ فوراً پھر دوبارہ کنویں میں اتری اور اپنے پلوں میں، ساڑی کے کنارے میں یا موزے میں غالباً پانی لا کر اس کو پلائی، کتے کو جوتے میں پانی لا کر پلائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کے گناہ بخش دیے۔ تو بہرحال کسی بھی نیکی کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ شیطان چھوٹی نیکیوں کے ذریعے روک کر بندے کو بڑی نیکیوں سے بھی روک دیتا ہے۔ اس میں جو ہے مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب جی، یہ بخاری شاہ صاحب کی مسجد میں جو ہے تفسیر قرآن کا درس دے رہے تھے مول صاحب، جی، تو درس کے دوران کیا پیاری بات فرمائے مول صاحب، ہائے ہائے ہائے، وہ آج تک میرے ذہن میں محفوظ ہو گئی، وہ نقش ہو گئی، سمجھے آپ نقش ہو کے گئی، ذہن جو میں۔ مفتی ضیاء الدین مول صاحب جو فرمائے، اللہ جی، آپ کو سلامت رکھے۔ مول صاحب کیا فرمائے
کہ شیطان سب سے پہلے انسان کو شرک میں مبتلا کرتا ہے. جی مولانا روح البیان جو ہے اس میں لکھے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے انسان کو شرک میں مبتلا کرتا ہے. جی جب بندہ شرک سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، تو اس کو کفر میں مبتلا کرتا ہے. جی جب کفر سے بھی بچ جاتا ہے تو اس کو گناہ کبیرہ میں مبتلا کر دیتا ہے. جی گناہ کبیرہ سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر حرام کام میں ملوث کر دیتا ہے. جب وہ اس سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر گناہ صغیرہ میں مبتلا کر دیتا ہے. جب گناہ چھوٹے گناہوں سے بھی وہ بچ جاتا ہے تو شیطان اس کو بڑی نیکی سے چھڑا کر چھوٹی نیکی میں لگا دیتا ہے. جی تو الغرض بتانا یہ مقصد ہے کہ انسان جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا، خبر میں چلا نہیں جاتا، وہ ہر لمحہ اس کو پیچھے لگا ہوا رہتا ہے. اگرچہ کہ وہ تمام گناہوں سے بچ جائیں، محفوظ ہو جائیں، تمام گناہ چھوڑ دیں، تب بھی وہ نیکی کے کاموں میں بھی اس کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے. بڑی نیکی سے اس کو محروم کر کے چھوٹی نیکی میں لگا دیتا ہے. اب بڑی نیکی کیا ہے کہ مسواک کر رہے ہیں، مسواک کر کے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو 70 گنا نماز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. اس کی مثال جو اس طرح دی گئی ہے کہ اگر آپ کسی نوکری جو ہے کوئی جاب کر رہے ہیں آفس میں، آپ کو وہاں پر 1000 روپے تنخواہ جو ہے دی جا رہی ہے. دوسری آفس میں کام وہی ہے، وقت وہی ہے، ٹائم اتنا ہی ہے، اور وہاں پر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو 70,000 روپے تنخواہ ہے. تو آپ بتائیے کہ وہ 1000 روپے کی تنخواہ لینا پسند کریں گے یا 70,000 روپے؟ تو ایک عام انسان یہ بولیں گے کہ بھائی 70,000 روپے جہاں پر دیے جا رہے ہیں ہم وہاں پر کام کریں گے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم امامہ باندھ کر نماز پڑھے، نا شملہ وغیرہ پہن کر نماز پڑھو، اس لیے کہ یہ امامہ فرشتوں کی علامت ہے، اور جو شخص امامہ باندھ کر نماز پڑھتا ہے وہ نماز کی افضلیت 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے مسواک اور امامہ دونوں کو ملا دیا جائے تو 140 گنا نماز کی افضلیت بڑھ جاتی ہے. پھر ایک حدیث میں آیا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جماعت سے اگر نماز پڑھتا ہو محلے کی مسجد میں تو 27 گنا، جماعت سے نماز پڑھنا 25 گنا ہے، محلے کی مسجد میں 27 گنا، اور شہر کی سب سے بڑی مسجد میں اگر جماعت سے نماز پڑھتا ہو تو 500 گنا، مسجد اقصی 25,000، مسجد نبوی 50,000، مسجد حرام 1 لاکھ. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی موقع مل جائے، جیسا کہ اگر آپ کبھی مکہ مسجد سے گزر رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا، 15-20 منٹ باقی ہے، تو چاہیے کہ وہ رک جائیں اور مکہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ کر جائیں، کیونکہ مکہ مسجد حیدرآباد شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے. تو معلوم ہوا کہ شیطان اس کو بڑی نیکی سے محروم کر کے چھوٹی نیکی میں لگا دیتا ہے. تو یعنی کبھی اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں. جی، شیطان انسان کے ساتھ ایسے ہی عمل میں لگا ہوا ہے، کام میں، جیسے انسان کے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، انسان کی ایک ایک رگ میں خون ہے، ایسے ہی شیطان بھی مسلسل انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتے رہتا ہے اور اس کو نیکی کے راستے سے ہٹا کر بدی کے راستے پر گامزن کرنا چاہتا ہے، لگانا چاہتا ہے. اسی لیے بندے کو ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ بڑی نیکیوں سے ہٹا کر چھوٹی نیکیوں میں مصروف رکھے، اور بندے کو وہ بعض نہیں چھوٹے اعمال کو حقیر بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ بندہ چھوٹے اعمال سے جب بچا رہے، دور رہے، تو ظاہر بات ہے بڑے اعمال بھی نہیں کرے گا. چھوٹی نیکی بڑی نیکی تک پہنچاتی ہے. سبحان. کیونکہ بندہ درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہے تو چھوٹی نیکی سے بندہ بڑی نیکی تک پہنچتا ہے. تو شیطان بندے کی نظر میں، بندے کی نگاہ میں اعمال کو حقیر اور معمولی بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ وہ اس سے دور رہے. جب چھوٹی نیکی سے دور رہے گا تو بڑی نیکی تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. ایسے ہی گناہوں میں الٹا کرتا ہے، چھوٹے گناہوں میں لگا دیتا ہے، چھوٹے گناہ سے بندہ گناہ صغیرہ سے گناہ کبیرہ تک پہنچتا ہے. اسی لیے حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو محارم ہیں، اللہ نے جن چیزوں کا حرام قرار دیا ہے اس کے اطراف بھی مت جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ. کیوں؟ جو شخص جس چیز کے قریب ہوگا، ڈر ہے، اندیشہ ہے، اس بات کا خوف ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا، اسی لیے اس سے دوری اختیار کرو. اسی لیے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو نے والا اللہ تعالیٰ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو اب زنا کے قریب جانے سے کیا مراد ہے وہاں پر؟ اس کے دوائی کو بھی اختیار مت کرو. دوائی یہ زنا اس کے اسباب تک پہنچیں گے تو یقیناً اس عمل قبیح تک پہنچ جائیں گے، اسی لیے قریب بھی جانے سے روک دیا گیا. اور اس کی مثال اس طرح بھی کیا دی جا سکتی ہے مفتی صاحب کہ جیسا کہ وہ 10ویں جماعت اگر کوئی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو لازمات ہے نرسری، یو کے جی، لوور کے جی، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ سے 10ویں جماعت تک جائیں گے. اور ایک مثال اس طرح بھی دی جا سکتی ہے کہ مفتی صاحب کے جو ہے اگر آپ فرسٹ فلور پہ جانا چاہ رہے ہیں